مسلمانوں کی ایک اہم ذمہ داری ہے جس کو قرآن پاک نے باضابطہ ذکر کیا، اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ اپنی صحبتوں کے انتخاب کا۔ مرد ہو عورت ہو، اپنے بچوں کے لیے آپ کس ماحول میں انہیں رکھنا چاہتے ہیں، آپ ان کے آس پاس کیسے لوگوں کے بیچ میں اپنے بچوں کو رکھ رہے ہیں، آپ خود کیسے لوگوں کے بیچ میں ہیں، آپ کی عورتیں کن لوگوں میں اٹھتی بیٹھتی ہیں، کن کے سوچ پر وہ چلتی ہیں، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کون سا پہلو انتخاب کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اور احادیث شریفہ میں سینکڑوں آیتیں ملتے ہیں اور سینکڑوں احادیث ملتے ہیں اس بارے میں کہ اچھی صحبت اور بری صحبت دونوں کے بارے میں بتایا گیا۔ اچھی صحبت کا کتنا اچھا اثر ہوتا ہے، کتنی برکتیں ہوتی ہیں، اور بری صحبت کا کتنا برا اثر ہوتا ہے۔ اور آج یہ جتنے واقعات ہو رہے ہیں اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ گھر پر ہمارا کوئی اچھا ماحول نہیں ہے، اور ہم زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں، بچوں کو کیا ہے ایجوکیشن کے لیے کوشش کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، لیکن وہاں پر ایک نظام ایسا ہے کہ ایجوکیشن میں بچے کے ذہن کو ایسا گرفت میں لے لیا جاتا ہے کہ اسے دوسرا کوئی کام کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا، دوسری پڑھائی کوئی کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا، کیونکہ ایجوکیشن کا جو سسٹم ایسا ہے، اسٹیٹ کا سلیبس الگ ہے، سینٹرل کا سلیبس الگ ہے، پھر انٹرنیشنل لیول کا سلیبس الگ ہے، اور وہ سلیبس ایسا ہے اسے کرتے کرتے بچے کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ صبح کب ہوتی ہے شام کب ہوتی ہے۔ اخلاق، عادات، عبادات، اس کے لیے تو وقت ہی نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہے۔ ایسا ہوتا ہے اب ہمارے پاس رات میں 11-12 بجے تک بچہ ہوم ورک کر کے سوتا ہے، اب فجر پہ باپ اسے نماز کے لیے اٹھانا چاہے تو سوچتا ہے کہ 12 بجے سویا میرا بچہ کیسے اٹھاؤں۔ ایسا ایک نظام بنا کر پوری تیاری کے ساتھ غیر محسوس انداز میں ہمیں ہمارے دین سے دور کر دیا گیا ہے، ہمیں ہمارے مذہب سے دور کر دیا گیا ہے۔ ہیں ہم مذہبی، اس میں کوئی شک نہیں، جیسا میں مسلمان ہوں ویسا آپ مسلمان ہیں، کسی کے اسلام پر ہمیں شک نہیں ہے، لیکن اسلام سے وابستگی کے جو پہلو تھے نا، ان پہلوؤں سے ہمیں برسوں سے دور کر دیا گیا، نسلاً بعد نسلین کیا ہے ہمیں دور کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ سورۃ الکہف میں اللہ نے فرمایا اے حبیب اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھو، کیونکہ اچھی صحبتوں میں رہنا اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کوئی غیبت کر رہا ہے اس کے ساتھ گھنٹوں بیٹھنے ہم تیار ہوتے ہیں، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے تو تیار ہوتے ہیں، ہمارا نفس مچلنا شروع کر دیتا۔ آدھے گھنٹے کی تراویح وہ بھی رمضان میں شیطان کو محفوظ کر کے، شیطان کو قید کر کے، ہم سے دور کر کے، روزہ رکھوا کے، پاک کر کے، ہر اعتبار سے ماحول بنا کے جب ہم مسجد میں آتے ہیں تو 1 گھنٹے کی تراویح ہمارے لیے بھاری ہو جاتی ہے۔ وہی 1 گھنٹے آپ بیٹھ کے پورے گاؤں والوں کی غیبت کرنے والے کے ساتھ بیٹھو، آپ کو غیبت کرتے رہتا، انہیں ایسا، انہیں ویسا، انہیں ویسا، انہیں ویسا، انہیں ویسا، انہیں ویسا، گھنٹہ گزر جاتا، 2 گھنٹے گزر جاتے، احساس نہیں ہوتا، گھر سے فون آنا کہاں ہیں آپ، کہاں ہیں آپ۔ تو بری صحبتوں میں بیٹھنا آسان ہے، اچھی صحبتوں میں اپنے آپ کو رکھنا بہت مشکل ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَاصْبِرْ، صبر کرنا پڑتا ہے، استقامت کے ساتھ اچھی صحبتوں میں اپنے آپ کو رکھنا پڑتا ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، ان لوگوں کے ساتھ جو صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں اور صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، ایسے لوگوں کے ساتھ رکھو۔ سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ رہو۔ اور بھی آیتیں ہیں قرآن کریم میں جو یہ بتاتی ہیں کہ اچھی صحبتیں کتنی اہمیت کی حامل ہے اور کتنا ضروری ہے ایک انسانی فکر بننے کے لیے، ایک ماحول بننے کے لیے۔